السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ریکور پریویس فاریکس ٹریڈنگ لاس، میں اپنے لاس کو کیسے ریکور کر سکتا ہوں، آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال ہے۔ اور یہ سوال تقریباً ہر ٹریڈر کا ہے، ہر ایکسپیرینس ٹریڈر کا ہے، ہر اس شخص کا ہے جس شخص کے فاریکس کے اندر 1 سال 2 سال ہو گئے ہیں، اور وہ شخص فاریکس کے اندر نقصان میں ہے، اس شخص کا سوال ہے۔ یہ ایسا سوال ہے جس سوال کے جواب تقریباً کسی کے پاس نہیں ہے کہ میرا لاس ہو گیا ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے میرا 50,000 لاس ہو گیا ہے، کوئی شخص کہتا ہے میرا 5 لاکھ لاس ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ لوگوں کو ملیں گے جن کی لاس 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ، اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا لاس تقریباً 5 لاکھ یا 4 لاکھ ڈالر تک بھی پہنچ چکا ہے۔ کچھ انٹرنیشنل لوگ ایسے بھی ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی اس کا آسان سا سوال ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہر شخص کو اپنے اوپر دیکھنا پڑے گا۔ کوئی ایک شخص ایسا ملے گا جس کا لاس زیادہ ہوگا، اس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور کچھ شخص ایسے آپ کو ملیں گے جن کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہوگی، ان کا لاس کم ہوگا۔ فاریکس کے اندر جب ہم سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں تو ہم کو جو فکر ہوتی ہے، ہم کو جو پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی ہم لوگوں کو پرافٹ کی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے $1000 $2000، ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم $2000 انویسٹ کرتے ہیں، اور انویسٹ کرنے کے بعد ڈیلی پرافٹ کے چکروں میں پڑتے ہیں۔ ہم یہ بات سوچتے بھی نہیں ہیں کہ مارکیٹ کے اندر اگر ہمیں لاس ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن کیا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو لوگ کہیں ادھر ادھر سے پیسہ لیتے ہیں، اور پیسہ لینے کے بعد نقصان کر جاتے ہیں، اور نقصان کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا کہ میں نے بینک سے قرض لیا ہے، میں نے دوستوں سے قرض لیا ہے، اب میں کسی نہ کسی طریقے سے فاریکس میں پرافٹ کو تو چھوڑ دیں، لاس کو کس طریقے سے ریکور کر کے اس مصیبت سے جان چھڑا سکتا ہوں۔ یہ حالات بھی لوگوں کے دیکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ فاریکس میں آپ کا لاس کیا ہے۔ ہر شخص کا الگ لاس ہوتا ہے، کسی شخص کا لاس زیادہ ہوتا ہے، کسی کا لاس کم ہوتا ہے، کسی کا لاس کچھ ہزاروں 5-10 ہزار ہوتا ہے، اور کس بندے کے لاس اتنا ہوتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس نے جو قرضہ لیا تھا، اس نے جو لون لیا تھا، بینک سے لیا تھا، دوستوں سے لیا تھا، یا اس نے گھر کی کوئی چیز بیچ کر اس نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس شخص کا، ہر شخص کا جو لاس ہوگا اس کی ایک اپنی ہی سچویشن ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لاس کی کیا پوزیشن ہے۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور انویسٹمنٹ سے کم لاس ہے، لائک آپ کے پاس $10,000 آپ کے پاس موجود ہے، پیسہ پڑا ہوا ہے، اور آپ کا لاس ہے $500,000، تو آئی تھنک یہ لاس جو ہے یہ ریکور ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، مجھے بھی ملے ہیں، جن لوگوں کے پاس $10,000 انویسٹمنٹ تھی اور انہوں نے $20,000 لاس لے لیا ہے، اور اس ٹائم پہ ان کے پاس انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے فاریکس کے اندر اپنے لاس ریکور کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ان لوگوں کو پرافٹ کے اندر آنا ہوگا۔ جب تک وہ لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس ٹائم تک ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنے لاس کو ریکور کر سکیں۔ تو جن کے پاس $10,000 ہے، اور $10,000 کے بعد آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے وہ $9,000 بقایا ہے، اور $1,000 آپ کا لاس ہو چکا ہے، تو آئی تھنک ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے کہ فاریکس کے اندر وہ اپنے لاس کو ریکور کر لیں۔ تو میں اپنے بگنرز کے لیے سب سے پہلے میں مشورہ دوں گا کہ آپ لوگوں نے پرافٹ کا نہیں سوچنا، آپ لوگوں نے لاس کا سوچنا ہے۔ اگر آپ 6 منتھ کام کرتے ہیں، مہینے کا $1,000 پہ آپ کو $10 بھی آتا ہے، تو 6 منتھ میں آپ کے پاس 2 فائدے ہوں گے۔ ایک، آپ کا مائنڈ سٹرانگ ہو جائے گا، دوسرا آپ کا ایکسپیرینس مائنڈ سٹرانگ ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں آئیں گی، لائک $60 آپ کے 6 مہینوں کے آتے ہیں، $50 آتے ہیں، $100 آتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کو ضائع ہونے سے بچا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے فاریکس کے اندر، اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے فاریکس کے اندر وہ ہم اپنی انویسٹمنٹ کو کھو دیتے ہیں اس بزنس کے اندر۔ یہ ایک بہت ہی اس کے بعد مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی بڑی پرابلمس ہماری لائف میں بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ زیادہ ہے، آپ کا جو ابھی انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہے،
یا آپ کا لاس زیادہ ہے. اگر آپ کا لاس زیادہ ہے، لائک آپ کا $10,000 کا لاس ہے، $1,000 آپ کے پاس ابھی انویسٹمنٹ باقی ہے، تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے لاس کو بھول جائیں. اگر آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے تو فارکس آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اور اگر آپ لاس کو نہیں بھولیں گے، چاہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے، آپ کے پاس بیلنس کم ہے، تو اس کے باوجود آپ کا لیے فارکس میں رہنا مشکل ہو جائے گا. آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میرے پاس $100 کا بیلنس ہے اور $100 سے میرا $10,000 کا لاس ہے. میں کسی نہ کسی طریقے سے اس چھوٹے بیلنس کے ساتھ بڑی انویسٹمنٹ کو، بڑے لاس کو ریکور کر سکتا ہوں. تو آئی تھنک یہ چیز آپ کو آپ کے نقصان کا باعث بنے گی، نقصان کی وجہ بنے گی. یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے. تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے، آپ نے کہیں سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو آئی تھنک آپ کے پاس ایک ہی موقع ہے کہ آپ اس نقصان کو بھول جائیں. اس نقصان کو بھولنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دوسرا، آپ نے اے سے شروع ہونا ہے، الف سے شروع ہونا ہے، اسٹار سے شروع ہونا ہے. آپ نے سب سے پہلے بیسکس دیکھنی ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی اور کورس نہیں ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ tanniforex.com کو اوپن کریں، فارکس بیسکس کورس کے اوپر کلک کریں. میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا جو لوگ فارکس کے اندر ایکسپیرینس والے ہیں یا جو لوگ فارکس کے اندر نیو ہیں، فارکس کے اندر آلریڈی کام کر رہے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی کورس آپ کو مل رہے ہیں، ان سب کا ڈیلی کے ایک ٹیٹوریل دیکھا کریں. مہینے میں ایک بار اس کورس کو لازمی دیکھا کریں. اکثر چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ایسی ہوں گی جو بیسکس کے اندر ہوں گی، اور بیسکس کے اندر ہونے کے باوجود آپ کے ذہن سے ہٹ جائیں گے. تو آئی تھنک اگر ان کو آپ ویڈیوز کو ایک ایک بار دیکھتے رہیں گے، کوئی اور کورس ہے، کوئی اور کہیں نہ کہیں سے بیسکس کورس آپ کو مل جاتا ہے، کوشش کیا کریں فری میں مل جائے. پیڈ والے آئی تھنک تھوڑے مشکل ہو جائیں گے. تو ان کورسز کو، ان بیسکس کو سیکھتے رہا کریں. اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ٹائم ہے فارکس ٹریڈنگ کا، آپ نے 20 منٹ کہیں سے ایجوکیشن پہ لینے ہیں، اور باقی جو 40 منٹ ہیں وہ 40 منٹ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے. تو بات آج کا ہمارا ٹیٹوریل ہے کہ لاس ریکور کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ کا جتنا بھی لاس ہے، چاہے کم لاس ہے چاہے زیادہ لاس ہے، وہ لاس آپ بھول جائیں. دوسری چیز کہ اگر آپ کے پاس $10,000 بیلنس ہے تو اس سے $1,000 کمایا جا سکتا ہے، لیکن $1,000 سے $10,000 کمانا آئی تھنک یہ اس کے لیے آپ کے پاس بہت اچھی قسمت ہونی چاہیے، اور قسمت کے ساتھ آئی تھنک آپ کے پاس سٹرانگ مائنڈ ہونا چاہیے. لیکن یہ وے بھی غلط ہے، اور اس کے اندر آپ کے بہت زیادہ چانس ہیں کہ آپ کی اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جڑ جائے گی. چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑی انویسٹمنٹ کو پرافٹ کی صورت میں نکالنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے، اور بڑی انویسٹمنٹ سے چھوٹی انویسٹمنٹ کو نکالنا یہ ایزی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پرافٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کو تھوڑا لاس ہوا ہے، بڑا لاس ہوا ہے، بھول جائیں، اے سے شروع کریں، بیسکس پہ توجہ دیں. جتنی بیسکس سٹرانگ ہوں گی اتنا ہی آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا. اور اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں تو بیسکس کا سب کچھ پتہ ہے. وہ شخص وہ ان کے لیے صرف زوال ہے، کیونکہ وہ غرور کے اندر ہیں. بیسکس کا اگر میں کہوں کہ مجھے بھی کچھ پتہ نہیں ہے، شاید 8%، 9% یا 10% سے زیادہ میں بھی فارکس میں بیسکس کو نہیں جانتا. یہ ایک سچ ہے جو کہ مجھے بھی ماننا پڑے گا. بیسکس بھی بہت وسیع ہیں، اور جو شخص بیسکس کو سمجھ لیتا ہے، آئی تھنک وہ ایزی ہو جاتا ہے اس کے لیے فارکس میں ٹریڈنگ کرنا. دوسری چیز کہ آپ نے سب سے پہلے، آپ کے پاس بے شک $1,00,000 ہے، بے شک $10,00,000 ہے، بے شک $1 ٹریلین ہے. اس سے بڑھ کے میں آپ سے اور کیا کہہ دوں کہ آپ بے شک کئی کمپنیوں کے مالک ہیں، تو آپ نے $100 انویسٹمنٹ سے شروع کرنا ہے. $100 سے 2 مہینے اپنے آپ کو اس $100 کے حوالے سے $100 پہ منی مینجمنٹ کو پابند کرنا ہے. جب آپ یہ اس بات کو پابند کر دیں گے، اپنے آپ کو $100 کے حساب سے تیار کر لیں گے، آپ $10,000 کے حساب سے تیار ہو جائیں گے. $100 سے آپ نے ڈیلی پرافٹ نکلوانا ہے اور اپنے آپ کو ایک کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے. تو آپ کے لیے سب سے بڑا جو بینیفٹ ہوگا کہ آپ کا لاس ریکور ہونے کے چانس بن جائیں گے. سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد آپ اپنے لاس کو ریکور کر سکتے ہیں. اگر آپ کا لاس آپ کے ذہن پہ سوار ہوگا، آئی تھنک فارکس ٹریڈنگ کے لیے آپ ایک جس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اس گڑھے میں اور زیادہ گرتے رہیں گے، اور وہ چیز آپ کے لیے نقصان ہوگی. تو لاس کو ریکور کرنا یہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا. جتنا مرضی لاس ہو جائے،
آپ نے چھوٹی انویسٹمنٹ سے شروع کرنا ہے. $100 سے شروع کریں, زیادہ سے شروع نہ کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں بڑی انویسٹمنٹ سے شروع کریں. ایک شخص جو منی مینجمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ $100 کے اکاؤنٹ کو بھی بچا کر پرافٹ کما سکتے ہیں. اور جس شخص کے بارے جو شخص بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے, منی مینجمنٹ نہیں کرتا, تو اس شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ شخص پرافٹ کما سکے. اور یہ $100 کے اوپر آپ کی ٹریڈنگ آپ کو کامیابی کی طرف بہت آسانی سے لے کر جائے گی. بڑی انویسٹمنٹ پہ چھوٹا رقم کمانا آئی تھنک یہ آپ کے لیے تھوڑے عرصے کے بعد لالچ زیادہ ہو جائے گی. لیکن جب آپ $100 کے اندر کام کریں گے, مجھے پتہ ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ کا بل بھی نہیں پورا ہوگا, لیکن یہ چھوٹی انویسٹمنٹ کو کنٹرول کر کے اس کو لاس کرنے سے جب آپ بچائیں گے, بڑی رقم پہ ٹریڈنگ کرنے آسان ہو جائے گی. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایک دوست نے کال کی کہ میرے پاس $2000 ہیں, میں 25 اسٹینڈرڈ لاٹس لگانا چاہتا ہوں ایک ٹائم پہ, تو آئی تھنک بڑی انویسٹمنٹ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. اور جو شخص 25 اسٹینڈرڈ لاٹس مینز ایک پہ $250 پرافٹ یا لاس, آئی تھنک یہ ایک بہت مشکل ٹریڈنگ ہے اور اس کے لیے صرف نقصان کی چیزیں ہیں. تو آپ کو لاسٹ میں آپ کا 1 منٹ لوں گا کہ آپ نے اپنے لاس کو بھول جانا ہے, بیسکس پہ توجہ دینی ہے, $100 سے سٹارٹ کرنا ہے, کوشش کرنی ہے 2 مہینوں میں $100 سے بیشک $40 کما لیں, $20 کما لیں. اکاؤنٹ زیادہ لاس میں نہیں جانے دینا اور اس میں پرافٹ نکلوانا ہے. 2 سال اگر آپ اکاؤنٹ کو واش کرنے سے بچاتے ہیں, پھر آپ بے شک $500,000 انویسٹ کر لیں. اگر آپ کے پاس $20,000 کیا تو پھر 500 کر لیں, پھر 1000 کر لیں. آہستہ آہستہ کریں. 20,000 اکٹھا فرسٹ ٹائم پہ آپ کا ایک ہی ٹائم پہ لگانا آئی تھنک یہ ایک بے وقوفی ہے. اور اس کے لیے آپ کی جو زندگی ہے وہ زندگی آپ کے لیے کئی مشکلات اس زندگی میں کھڑی ہو سکتی ہیں, مالی طور پر آپ کی مشکلات. تو امید ہے آج کے جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم لوگ فاریکس میں آگے چل سکتے ہیں. وہ لوگ جو لوزر لوگ ہیں, جو لوگ لاسٹ کے اندر ہیں, تو میں اپنے بگنرز کو لاسٹ کے اندر پھر کہوں گا فاریکس میں لاسٹ سے بچنا ہے. لاسٹ سے اگر آپ بچیں گے آپ کامیابی کی طرف جائیں گے. اگر لاسٹ میں رہیں گے اور لاسٹ میں نہیں بچیں گے تو اس کے لیے وہ وقت آپ کے قریب آئے گا کہ جب آپ کہیں گے مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس میرا لاس ریکور کروا دیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.